الصلاة والسلام على رسول الله وموال وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادھر بیچ میں آ جاؤ. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رمضان المبارک بفضلہ تعالی شروع ہو چکا ہے اور یہ پہلا جمعہ آ چکا ہے. اللہ نے ہمیں چنا کہ ہم اس کی عبادت کے لیے جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں. روزے کا اصل مقصد قرآن مجید میں بتایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو روزے کا فلسفہ اور لاجک ہمیں پتہ چلا کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالی متقی بنانا چاہتا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے جب حضرت ابی بن کعب سے ایک صحابی نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ خاردار جھاڑیوں کے بیچ میں سے جیسے کوئی آدمی اپنے دامن کو بچاتا ہوا نکلتا ہے ایسے ہی گناہوں سے بچاتا ہوا متقی آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے. خاردار جھاڑیاں مطلب کانٹے دار جھاڑیاں جب آ جاتی ہے تو ہم اپنے دامن کو بچاتے ہیں کہ کہیں ہمارے کپڑوں پر کانٹے نہ لگ جائے، چبھ نہ جائے ہمارے بدن پر. ہاتھوں اور پیروں کو بچاتے ہوئے، دامن کو بچاتے ہوئے ہم وہاں سے گزر جاتے ہیں. تو بالکل دنیا ایک ایسی خاردار جھاڑی اور گھاٹی ہے اور ہمیں اس کے بیچ میں سے گزرنا ہے کہ ہمارا دامن کسی بھی گناہ سے داغدار نہ ہو اور کسی گناہ کا کانٹا ہمارے بدن پر نہ لگے. نہ زنا، نہ چوری، نہ دھوکہ، نہ جھوٹ، نہ فریب، نہ فرائض کو چھوڑنا، نہ سنن مؤکدات کو چھوڑنا. کوئی گناہ ہمارے دامن پر باقی نہ رہے. اللہ ہمیں ایسا بنانا چاہتا ہے، اسی لیے رمضان المبارک اس امت کو دیا اور روزہ رکھنے کو فرض کہا کہ یہ جو روزہ ہے یہ فرض ہے، تمہیں رکھنا پڑے گا. 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے روزہ. کلمہ ہے، اس کے علاوہ حج ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ ہے اور روزہ بھی ہے. تو یہ جو روزہ ہے اس کو رکن بنایا ہے، یہ کالم ہے، یہ بیسمنٹ ہے. جو روزہ رکھے گا اس نے اسلام کی عمارت کو باقی رکھنے میں مدد کی ہے، اور جس نے روزہ نہیں رکھا اس نے اسلام کی عمارت کو باقی رکھنے میں مدد نہیں کی ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ. سوال کیا ای العمل افضل، سب سے بڑا افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لا مثل لا، کہ تم پر ضروری ہے کہ تم روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور اس کا کوئی الٹرنیٹ یعنی کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے. یہ ہے تو ہے، اس کے جیسا کوئی دوسرا عمل ہو نہیں سکتا. ایک روزہ اگر رمضان میں چھوٹ جائے تو باقی پورا سال انسان روزہ رکھتا رہے، رمضان کے ایک روزے کے ثواب تک وہ پہنچ نہیں سکتا.
حالانکہ یہ بھی روزہ ہے وہ بھی روزہ ہے، لیکن یہاں رمضان المبارک کا ماحول بنا ہوا تھا، یہاں اللہ چاہ رہا تھا کہ یہ بھوکا اور پیاسا رہے، روزہ رکھے۔ ان دنوں میں اس نے روزہ نہیں رکھا، اب ساری زندگی، سارا سال نہیں بلکہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، لیکن ان فرض روزوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، تو کیونکہ وقت پر عبادت کا بھی تو اور اجر و ثواب ہے۔ تو فرمایا کہ روزے سے مراد تقویٰ ہے، اور تقویٰ یہی ہے کہ اس طرح زندگی گزر بسر کرنی ہے۔ روزے کو روزہ جیسا رکھنا ہے کہ آنکھ اور کان، ناک کان ہر چیز کا روزہ، کہ کان سے میں کچھ غلط نہ سنوں، آنکھ سے میں غلط نہ دیکھوں، زبان سے میں غلط نہ کہوں۔ دو عورتوں کا مسئلہ اللہ کے نبی کے پاس پیش کیا گیا، مشہور واقعہ ہے، مرنے کے بالکل قریب روزہ رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جاؤ انہیں دیکھو اور انہیں کہو کہ اپنے منہ سے وہ نکالو جو تم نے کیا ہے۔ اب کچھ صحابیات گئی اور انہوں نے الٹیاں کی ہے، تو الٹیاں کرنے میں گوشت کے ٹکڑے نکلے، اوریجنل واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے روزے کی حالت میں غیبت کی ہے اپنی بہنوں کی، اور جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کا تم نے گوشت کھایا ہے پیٹ کے پیچھے، تمہارا روزہ باقی نہیں رہا۔ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ رکھایا جا رہا ہے کہ گناہ سے یہ بچے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ روزہ ہم سے رکھوایا اس لیے تاکہ یہ جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، زنا نہ کرے، گانے اور فلمیں نہ دیکھے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی وہی کر رہا ہے تو پھر اس کے روزے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثیر تعداد میں وہ لوگ ہوگے قیامت کے دن کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا اور وہ سمجھ رہے ہوگے کہ ہم نے روزہ رکھا، مگر سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کوئی ثواب ان کے کھاتے میں نہیں رہا، کیونکہ روزے دار تو وہ ہوتا ہے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی روزے دار سے گفتگو کرے، بات چیت کرے یا لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو وہ وہاں سے گزر جاتا ہے یہ کہہ کر کہ میں روزے سے ہوں، کسی کو پلٹا کر جواب نہیں دیتا، نرمی اور خوش اخلاقی اس کے اندر ہوتی ہے۔ روزہ رکھوایا اس لیے کہ کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کی تکلیف پتہ نہیں ہے نا، محلوں میں رہنے والے، اے سی میں رہنے والے، انہیں کیا پتا کہ بھوک میں آدمی تڑپتا کس طرح ہے، اور فلٹر کا پانی پینے والے اور جار کا پانی پینے والے، ٹھنڈا پانی پینے والے، انہیں کیا پتا کہ پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ جب ان کا پانی مانگنے سے پہلے پانی ان کے سامنے ہو، کھانا مانگنے سے پہلے کھانا ان کے سامنے ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو پانی کی قدر آتی نہیں ہے، کھانے کی قدر آتی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اگر کھانے اور پانی کی قدر بتانا ہے تو پھر انہیں کھانے اور پانی سے روکنا ہوگا، کھانا کھانے سے اور پانی پینے سے روکنا ہوگا۔ تو روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ مالداروں میں احساس پیدا کرتا ہے، اور مالدار محسوس کرتے ہیں غریب کی غربت کو، بھوکے کی بھوک کو غریب، بھوکے کی بھوک کو مالدار محسوس کرتا ہے، اور پیاسے کی پیاس کو مالدار محسوس کرتا ہے رمضان میں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا مہینہ نہیں تھا، اگر روزہ نہ ہوتا تو پھر ان مالداروں کو پتہ نہ چلتا کہ بھوکا رہنا کتنا مشکل ہے، پیاسا رہنا کتنا مشکل ہے، پھر یہ کسی بھوکے اور پیاسے کو دیکھ کر ہمدردی نہیں جتاتے، نہیں بتاتے۔ تو روزہ ایک ایسی چیز ہے ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے اپنے اندر۔ اور کیا ملا روزے سے؟ ایک بادشاہ کی 6 بیویاں، ان میں سے ایک بہت زیادہ وہ محبت کرتا تھا، باقی اس سے نفرت اور چڑ کرتے یہ کہ بادشاہ سلامت پر اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو وہ یہ بادشاہ سے پوچھنے لگی کہ کیا وجہ ہے کہ تم کیوں اتنی محبت کرتے ہو اس ایک سے، کہ جبکہ ہم نسب میں اعلیٰ، شہرت میں اعلیٰ، عزت میں اعلیٰ، مال و دولت میں اعلیٰ، وہ کنیز اور ایک وہ باندی اور ایک خادم تھی،
لیکن بادشاہ نے جب اس سے شادی کر لی تو وہ بھی ان کے برابر ہو گئی، لیکن وہ سمجھتے نہیں تھے اس بیوی کو اپنے برابر، کیونکہ یہ خاندان والی، حسب نسب والی اور خوبصورت ہے نہیں، تو کیوں چاہتا ہے بادشاہ اسے؟ تو کہا سب کو بلائے اور کہا آج میں بہت زیادہ خوش ہوں، جس کو جو چاہیے وہ لے لو، ہیرے اور جواہرات رکھے، سونے کا ڈھیر، چاندی کا ڈھیر، یاقوت کا ڈھیر اور بڑے بڑے قیمتی خزانے اپنے دربار میں رکھے، اور کہا کہ جسے جو پسند ہو وہ لے لو، آج میں بہت خوش ہوں، وہ اس کا، ہاتھ رکھ دو وہ اس کا، سونے پر ہاتھ رکھا سونا اس کا، چاندی پر ہاتھ رکھا چاندی اس کا، اور ہیرے پر ہاتھ رکھا ہیرا اس کا۔ سب نے اپنے اپنے خزانوں پر ہاتھ رکھ دیا، کسی سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات پر۔ یہ چھوٹی بیگم کھڑی رہی سائیڈ میں، باقی سارے ہنسنے اور مسکرانے لگی کہ کتنی بے وقوف ہے کہ یہ اس نے کسی خزانے پر ہاتھ نہیں رکھا۔ تو بادشاہ نے پکار کر آواز دی تو کہنے لگی کہ میں جس پر ہاتھ رکھوں وہ میرا ہو جائے گا۔ کہا کہ ہاں وہ تیرا ہو جائے گا، میں آج وعدہ کرتا ہوں۔ وہ آگے بڑھی اور بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ تو میرا تو تیرے خزانے میرے۔ ہمارا معاملہ باقی ساری عورتوں کے مانند ہے کہ ہم نے سونے پر ہاتھ رکھا، چاندی پر ہاتھ رکھا، ہیرے اور جواہرات پر ہاتھ رکھا، لیکن جس اللہ پر اپنا ہاتھ رکھنا تھا، جس اللہ کو اپنا بنانا تھا، جس اللہ کی محبت کو اپنی دلوں میں سجانا تھا، اس کو بھول بیٹھے۔